السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی پارٹ 4۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت بھی تمہارا ویسے ہی اعتبار ہے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، بجز اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی ایک دروازوں میں سے جدا جدا طور پر داخل ہونا۔ یہ بات یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کی کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں پر نظر لگ جانے کا کھٹکا تھا، کیونکہ وہ سب اچھے، خوبصورت، طاقتور، مضبوط، دیدہ روح نوجوان تھے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک شخص نے پکار کر کہا اے قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو۔ یہ سن کر برادران یوسف کے کان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تم ہمیں جان چکے ہو، ہمارے عادات و خصائل سے واقف ہو چکے ہو، ہم ایسے نہیں کہ چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازم نے کہا اچھا، اگر جام و پیمانے کا چور تم میں سے ہی کوئی ہو اور تم جھوٹے پڑو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ برادران یوسف نے کہا دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہے، ہماری شریعت کا یہی فیصلہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا مطلب پورا ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کی تلاشی لی جائے۔ پہلے باقی بھائیوں کے اسباب کی تلاشی لی، حالانکہ معلوم تھا کہ ان کی خورجیاں خالی ہیں، لیکن اس لیے یہ کیا کہ انہیں اور دوسرے لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہو۔ پھر جب جام بنیامین کے اسباب سے نکل آیا تو حکم جاری کیا کہ بنیامین کو ادھر ہی روک لیا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن شخص ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو یقیناً ہم ناانصاف ہو جائیں گے۔ جب یہ اس بات سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کو بیچ میں رکھ کر پختہ قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم زبردست قصور کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک والد صاحب مجھے خود اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرا یہ معاملہ فیصل کر دے، وہی بہترین حاکم ہے۔ پھر باقی سب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، واللہ ہم بالکل سچے ہیں۔ ان کے والد نے کہا یہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے آہ یوسف۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کے مارے گھٹے جا رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم اور ہمارا خاندان بڑی تکلیف میں ہے، ہم حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، بس آپ ہمیں پورا پیمانہ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت میں کیا کیا کیا۔ انہوں نے کہا شاید تو ہی یوسف ہے۔
یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیک کار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے کم عقل نہ بناؤ۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ برادران یوسف نے کہا، ابا جی، آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا، اچھا، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا، ابا جی، یہ ہے میرے پہلے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ دوستوں، اگر آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اگلی ویڈیو آپ کون سے ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔